افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رمضان کا مہینہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انفیکٹ اسپریچول منتھ ہے، اسی لیے تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بہت زیادہ تیاری کیا کرتے تھے، یعنی ایک رمضان ختم ہونے کے بعد آپ دوسرے رمضان کا شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ تر دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ رکھا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک چیز روزہ اور دوسری چیز قرآن۔ اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی the month of Ramadan is the month when the Quran was sent down as a guidance for mankind with clear proofs of guidance and the criterion to distinguish right from wrong۔ یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی نشانیاں ہیں راہ کی، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا، یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے لیے کھلی نشانیاں موجود ہیں، کلیئر پروفس ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں حق و باطل یعنی رائٹ اور رونگ میں فرق کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے آدمی کو یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن پر غور و فکر میں وہ اپنا وقت لگائے، یعنی روزے کے علاوہ سب سے زیادہ جو اپنا وقت لگائے وہ قرآن پر غور و فکر میں۔ اب دیکھیے، ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کا فرق کرنے والا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت کس طرح حاصل ہو؟ ایک آدمی کو قرآن سے ہدایت اور گائیڈنس کیسے ملے گی؟ کیا قرآن سے ہدایت محض تلاوت کے ذریعہ اور ریسائٹیشن کے ذریعہ ہدایت مل جائے گی، یا پھر اس کا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ دیکھیے، دنیا کی ہر کتاب اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا سبجیکٹ کیا ہے اور مجھے پبلش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے ایشور کی کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے۔ ایشور نے خود یہ بتایا ہے، قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ آیت آئی ہے سورہ صاد میں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ This is a blessed book which we send down to you for people to ponder over its messages and for those with understanding to heed it۔
اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا مقصد نزول بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کا مقصد نزول کیا ہے؟ قرآن کا مقصد نزول ہوا کہ آدمی قرآن پر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج موجودہ زمانہ کے مسلمان قرآن کو محض تلاوت کی کتاب بنا کر چھوڑ دیا ہے، یعنی صرف ریسائٹیشن۔ دیکھیے، قرآن و حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی ریڈنگ اور قرآن کے مطالعے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھے اور اس کے جو سادہ معنی ہے اس کو سمجھتا چلا جائے۔ قرآن کا ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے جو اس سے اعلیٰ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کی آیتوں پر، قرآن کی آیتوں کے معنی کو پڑھے اور پھر اس معنی میں چھپے ہوئے گہرے معنی پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، کانٹمپلیشن کرے۔ تو قرآن و حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے کا یہی دو طریقہ۔ لیکن ہم موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے، ایکسیپشن از ویلڈ، تو ہم موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کے پڑھنے کا ایک تیسرا طریقہ ڈسکور کر لیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نہ تو اس کی آیتوں کے معنی کو سمجھنا اور نہ ہی اس کی آیتوں کے گہرے معنی پر توجہ دینا، بلکہ محض ریسائٹیشن اور تلاوت کی کتاب بنا کر چھوڑ دینا۔ بلا شبہ یہ قرآن کا انڈر اسٹیمیشن ہے۔ ہم موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے درمیان قرآن صرف برکت کی کتاب بن کر رہ گئی ہے۔ کسی کے ہاں موت ہوتی ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی اپنا دنیا دارانہ کام شروع کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھوانا شروع کرتا ہے، کوئی دنیا میں آرام و آسائش کے لیے مکان بناتا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھواتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ایک ایسا طریقہ رائج ہوا ہے جو صحابہ کے ہاں، رسول کے ہاں اور صحابہ کے ہاں سرے سے نہیں ملتا ہے۔ صحابہ تو قرآن کو اپنے لیے لائف بک بنائے ہوئے تھے، اور یہی بات قرآن میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسے اتارا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پورے قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ تم دنیا دارانہ کام کرو، دنیا داری میں انگیج رہو اور اس میں انگیج ہونے سے پہلے تم قرآن کی تلاوت کر لو۔ یہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت کا ایک تیسرا ہی طریقہ رائج کر دیا ہے۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کی اس روحانی ماحول سے، اسپریچول ماحول سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، روزے سے وہی لوگ پوری طرح فائدہ اٹھا پائیں گے جو روزے کی اسپرٹ کو، روزے کی روح کو اور قرآن کو سمجھ رہے ہو، قرآن کا مقصد نزول سمجھ رہے ہو۔ تو قرآن کا تو مقصد نزول ہے تدبر، تفکر۔ آدمی قرآن کو پڑھ کر یہ جانے کہ ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ہے قرآن کا مقصد نزول۔ تو جب آدمی قرآن کو پڑھ کر یہ جانے گا کہ میرا پچھلا رویہ غلط تھا اور قرآن کے مطابق یہ رویہ درست ہے، میں نے وہ کام غلط کیا، یہ کام درست ہے، میں نے جو طرز زندگی اور اسٹائل آف لائف اڈاپٹ کر رکھی ہے وہ اسٹائل آف لائف قرآنی کی اسٹائل آف لائف نہیں ہے۔ تو جب اب وہ رمضان میں داخل ہوگا اور اس انداز سے سوچنا شروع کرے گا اور پھر وہ روزے کی حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر ایک اسپریچول تھاؤٹ طاری ہوگا، روحانی سوچ طاری ہوگی، اور اس طرح وہ اپنے اندر کی آلودگی اور پولوشن کو
دور کر کے اپنے آپ کو ایک نیا انسان بنانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے قرآن کو پڑھ کر اب ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر اس سے کون لوگ ہوں گے جو نصیحت حاصل کر سکیں گے، کون لوگ ہوں گے جو قرآن سے وہی چیز حاصل کر سکیں جو واقعی قرآن دینا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی ہمیں خود قرآن ہی سے ڈھونڈنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کا 2 چیپٹر ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ اس کی آیت اس طرح سورہ بقرہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی الف لام میم this is the book, there is no doubt in it. It is a guide for those who are mindful of God. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، there is no doubt in it۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، it is a guide for those who are mindful of God، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہوں۔ یہاں عربی کا لفظ متقی ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ھدی للمتقین، متقی سے متقین۔ تو یہاں متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب ہے ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو فطرت پر قائم رکھے ہوا ہو، ایک ایسا آدمی جو اپنے برتھ نیچر کو پوری طرح بچائے ہوا ہو۔ یعنی جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو بالکل فطرت پر ہوتا ہے، نیچر پر، اور قرآن و حدیث سے اور تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت صحیح ہوتی ہے۔ پیدائشی طور پر ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رائٹ اور رونگ کی تمیز رکھ دی ہے۔ تو جس آدمی نے اپنی فطرت کو پولیوٹڈ نہیں کیا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ جب اس تک ٹروتھ پہنچتی ہے، سچائی پہنچتی ہے، تو پھر وہ اس کی بنیاد پر رائٹ اور رونگ میں ڈفرینسیشن کرتا، فرق کرتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہاں پر متقی کہا گیا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو فطرت کے اعتبار سے پیور ہو، جو تھنکنگ کے اعتبار سے پیور ہو، جس نے اپنی سوچ کو آلودہ اور پولیوٹڈ نہیں کیا ہو۔ تو ایسا آدمی جو قرآن کو پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملنی شروع ہوگی۔ یہ متقی کا ایک مفہوم ہے۔ متقی کا جو دوسرا مفہوم ہے، جب آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جو اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے سرنڈر کر دے، اور پھر وہ ہر لمحہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اس کے خدا اور آخری رسول کی طرف سے جو کچھ پیغامات اسے ملیں گے وہ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، وہ اپنے آپ کو ہر حال میں اسی کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہوئے متقی۔ تو قرآن سے ہدایت، قرآن سے نصیحت، قرآن کے گہرے معنی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی متقی ہو۔ یہ جو متقی ہے، یعنی آج کل کے ٹرم میں اگر بیان کروں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی سنجیدہ ہو، سنسیئر ہو۔ جب آدمی سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ کسی بات پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب آدمی سنسیئر اور سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ ریئلٹی پر، فیکٹس پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی انسنسیئر ہو تو انسنسیئر آدمی کیئرلیس لائف گزارتا ہے۔ انسنسیئر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ سنجیدہ اور سنسیئر آدمی اس سے بالکل برعکس، اپوزٹ اور مختلف ہوتا ہے۔ سنجیدہ آدمی ہمیشہ کانٹمپلیشن، غور و فکر کے لیے تیار رہتا ہے۔ سنجیدہ آدمی کے سامنے جب بھی کوئی بات پہنچتی ہے
تو وہ اس پر غور و فکر کے لیے تیار رہتا ہے، نہ کہ ڈھٹائی کر کے اس بات کو فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ سنجیدہ آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا نزول کس لیے ہوا؟ تو قرآن کا نزول اس لیے ہوا کہ آدمی قرآن پر غور و فکر کرے، پھر اس کے ذریعے سے وہ ریئلٹی آف لائف کو جانے، وہ کائنات میں چھپی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرے، وہ اپنے پرپس آف لائف پر غور و فکر کرے، اس کو ڈسکور کرے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ تو سب سے بنیادی شرط ہے تقوی، سنجیدگی۔ اس سلسلے میں دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی قرآن کو واقعتاً خدا کی کتاب سمجھے، یعنی قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھے۔ تو اگر وہ خدا کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ لیکن جو آدمی قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں سمجھتا ہو تو اسے پہلے چاہیے کہ وہ خدا کو دریافت کرے، خدا کو کانشس لیول پر ڈسکور کرے، اور پھر وہ خدا کی کتاب کو دریافت کرے کہ موجودہ زمانے میں آج خدا کی کون سی کتاب ہے جو پوری طرح سرکشت اور محفوظ ہے، اور پھر وہ اس کی اسٹڈی اور مطالعہ شروع کرے۔ اس سلسلے میں ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کرتے وقت آدمی کی نیت صاف ہو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سے ذہن میں ایک بات رکھے ہوا ہے اور پھر اس لیے قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور ایک بات کو لے کر اپنی طبیعت سے اس کو گھما کر پیش کرتا ہو۔ ایک آدمی قرآن کی اسٹڈی اس لیے کرتا ہے کہ وہ مفسر قرآن کہلانے لگے، وہ مفسر قرآن کے طور پر مشہور ہو جائے، وہ کتابیں لکھے، لوگوں کے درمیان تقریریں کریں۔ تو ظاہر ہے ایسا آدمی ایسی سوچ کے ساتھ جب قرآن کو پڑھے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے، لیکن قرآن سے ہدایت اس کو بھی نہیں ملے گی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو قرآن کو صرف تلاوت کے طور پر پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو قرآن کو اس لیے پڑھنا کہ اس سے ہدایت پانا ہے، قرآن کو اس لیے پڑھنا تاکہ قرآن سے اگر ایک بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ طریقہ درست نہیں ہے تو وہ فوراً اس کو چھوڑنے کے لیے تیار رہے۔ قرآن اس لیے پڑھنا تاکہ آدمی قرآن کے آئینے میں اپنے وے آف لائف، اپنے وے آف تھنکنگ، اپنے اسٹائل آف لائف، اپنے معاملات اور ڈیلنگز پر غور و فکر کرے، اور پھر یہ دیکھے کہ قرآن کا طریقہ کار، قرآن کون سا طریقہ بتا رہا ہے اور ہم کون سا طریقہ بتا رہا ہے، ہم کون سے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے طریقہ کار اور میتھڈ اور سوچ سے بالکل مختلف ہے، تو آدمی پوری طرح تیار رہے کہ وہ اپنے طریقے اور اپنے پرانے سوچ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ قرآن کا کہ پڑھنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھنا چاہیں تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔